بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 155 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الاول، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا الْوَقْتُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 154 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ نکاح کا پیام بھیجنے کا حکم، کہ اگر کسی لڑکی سے نکاح کیا جائے تو نکاح کرنے سے پہلے اس کو پیغام بھیجا جاتا ہے، تو اس پیغام بھیجنے کا کیا حکم ہے۔ اور ایسے ہی دوسرا مسئلہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ پیام پر پیام بھیجنا، یعنی اس خاتون کو یا اس عورت کو کسی اور نے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے، اس کے پیغام پر ہم دوسرا اپنی طرف سے پیغام بھیج دیں یا کوئی اور اس کو پیغام بھیج دے، تو پیغام پہلے موصول ہو چکا ہے، اس پر دوسرا پیغام کسی اور شخص کی طرف سے بھیجنا یہ کیسا ہے۔ تو اس میں فقہائے کرام کا اختلاف تھا، تو اس اختلاف کی ہم نے مکمل وضاحت کر دی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم پیام نکاح کا وقت معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ نکاح کا پیغام کب بھیجا جائے اور کب نہ بھیجا جائے، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی اس پر دلیل بھی پیش کی جائے گی جو کہ مصنف نے ذکر کی ہے، اس دلیل کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسے ہی ایک اور اہم مسئلہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ پیام دیتے وقت لڑکی کو دیکھنا، کہ کیا نکاح سے پہلے لڑکی کو شریعت کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر دیکھا جا سکتا ہے تو ان کے کن کن حصوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں دیکھا جا سکتا، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ چونکہ اس مسئلے میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں اور ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، تو انشاءاللہ ہم دلائل پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر آخر میں یہ جو پیام دیتے وقت لڑکی کو دیکھنا ہے، اس میں جو فقہا کا اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الْوَقْتُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، اور اکثر فقہا کے نزدیک جو پیغام بھیجنے کا وقت ہے، فَهُوَ إِذَا رَكَنَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کی طرف اس کا میلان ہو جائے، یعنی ان میں سے بعض کا بعض کی طرف کوئی میلان ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت نہیں بھیج سکتے۔ لا إِلَى أَوَّلِ الْخِطْبَةِ، لیکن جو ابتداءً اور اولاً مرحلہ ہے پیغام بھیجنے کا، یہ ممنوع نہیں ہے۔ ہاں وہ ممنوع ہے کہ جب بعض کا بعض کی طرف میلان ہو جائے، یعنی کسی شخص کی طرف سے بالفرض زید کی طرف سے فاطمہ کو پیغام نکاح موصول ہو چکا ہے، اب فاطمہ کو دوسرا شخص اس وقت تک نہیں بھیج سکتا جب تک ان کا آپس میں میلان ہے۔ ہاں ان کا میلان نہیں ہے، بس پیام نکاح ہے اور فاطمہ بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، تو پھر کوئی اور شخص ان کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ یعنی اگر ان کا آپس میں میلان ہو جائے ایک دوسرے کی طرف اور بات طے ہو جائے یا طے ہونے کے قریب ہو، تو پھر کوئی اور شخص نکاح کا پیغام نہ بھیجے، یہ منع ہے۔ لا إِلَى أَوَّلِ الْخِطْبَةِ، لیکن ابھی پیام نکاح ہی موصول ہوا ہے لیکن میلان نہیں ہوا، پہلا مرحلہ ہے، تو اس میں کوئی اور شخص بھی نکاح کا پیغام بھیج دے تو منع نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بدلیل حدیث، اس حدیث کی وجہ سے کہ فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس والی حدیث ہے کہ حیث جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، فذکرت لہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ذکر کیا کہ ان ابا جہم ابن حذیفہ و معاویہ ابن ابی سفیان خطباہا، کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اور ابو جہم نے اس فاطمہ بنت قیس کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ یعنی فاطمہ بنت قیس ایک خاتون ہے اور اس کو دو صحابہ کرام کی طرف سے نکاح کا پیغام موصول ہو چکا ہے،
تو اب دیکھیں 2 کا ہوا ہے نا. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت فاطمہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، 2 لوگوں کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام آیا ہے. تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ اما ابو جہم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، کہ ابو جہم ایک ایسا شخص ہے، لا يرفع عصاه، وہ اپنی لاٹھی نہیں اٹھاتے عورتوں سے، یعنی وہ عورتوں کے اوپر ہمیشہ اپنی لاٹھی برقرار رکھتے ہیں، یعنی وہ سخت مزاج ہیں. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، اور بہرحال جو معاویہ بن ابی سفیان ہیں، فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ مفلس ہیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے. فَصُعْلُوكٌ کا مطلب ہوتا ہے مفلس ہیں. وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسامہ سے نکاح کر لو. یعنی ابو جہم جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی لاٹھی عورتوں پر رکھتے ہیں، اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ مفلس ہیں، تو لیکن تم اسامہ سے نکاح کر لو. تو دیکھیں اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عورت آئی ہے، 2 لوگوں کا نکاح پیغام اس کے پاس آ چکا تھا. تو اب 2 لوگوں کا آ چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اول وقت میں تھا، ابھی حضرت فاطمہ کا کسی ایک کی طرف میلان نہیں ہوا تھا. اگر اول مرحلے میں پیغام دیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جب ایک دوسرے کی طرف میلان ہو جائے تو پھر پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے، پھر منع ہے. یہ وقت کے بارے میں بات ہماری مکمل ہو گئی. آگے دیکھیں، یہ ایک نیا مسئلہ ہے. وَأَمَّا النَّظْرُ إِلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، کہ خطبہ کے وقت، پیغام نکاح کے وقت عورت کو دیکھنا، یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. فَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَط، امام مالک رحمہ اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کی طرف اور کفین، اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھنا جائز ہے. یعنی اتنے اس کے حصے کو دیکھ لینا جائز ہے شریعت کی نظر میں، کہ چہرے کو دیکھ لیا جائے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھ لیا جائے، بس یہ شریعت کی طرف سے جائز ہے. وَأَجَازَ ذَلِكَ غَيْرُهُ، اور دوسرے فقہا بھی اس کی اجازت دیتے ہیں. إِلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ عَدَى السَّوْأَتَيْنِ، دوسرے فقہا نے جو اجازت دی ہے وہ سارے بدن کی اجازت دی ہے کہ سارے بدن کو دیکھ سکتے ہیں. عَدَى السَّوْأَتَيْنِ، سوائے دونوں شرم گاہوں کے. ٹھیک ہے، صرف دونوں شرم گاہوں کو نہیں دیکھ سکتے، باقی سارے اس کے جسم کے اعضاء کو دیکھا جا سکتا ہے. وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، ایک گروہ نے، فقہا کی ایک جماعت نے دیکھنے کی مطلق ممانعت کی ہے. قوم علی الاطلاق، یعنی ایک قوم نے منع کر دیا ہے مطلقاً، کہ مطلقاً دیکھنا جائز ہی نہیں ہے. وَأَجَازَ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جائز قرار دیا ہے النظر الی القدمین، اس کے دونوں پاؤں کی طرف، مع الوجہ والکفین، چہرے اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے چہرے کو، اس کے دونوں ہاتھوں کو اور اس کے دونوں پاؤں کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن بعض فقہا نے یا فقہا کی ایک جماعت نے مطلقاً ممانعت کا حکم لگایا ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دیکھنا جائز تو ہے. ہاں البتہ آگے تفصیل میں اختلاف ہے کہ کتنے حصے کو دیکھا جائے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 3 اعضاء کو، قدمین، کفین اور چہرہ، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک چہرہ اور صرف کفین، ان کو دیکھنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. آگے دیکھیں، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ، جو فقہا کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے کہ عورت کو دیکھنا شادی سے پہلے، اس اختلاف کا اصل سبب یہ ہے کہ انه ورد الامر بالنظر الیہن مطلقاً، کہ جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ ان کی طرف دیکھنے کی اجازت والی بھی وارد ہوئی ہیں مطلقاً، یعنی مطلقاً ان کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، ایسی روایات بھی موجود ہیں. وَوَرَدَ بِالْمَنْعِ مطلقاً، اور ایسی روایات بھی وارد ہوئی ہیں جو مطلقاً ممانعات والی ہیں، کہ جن میں مطلقاً یہ حکم دیا گیا ہے کہ مطلقاً دیکھنا جائز ہی نہیں ہے، دیکھا جا ہی نہیں سکتا. تو ایسی روایات بھی موجود ہیں. تو اس وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے. وَوَرَدَ مُقَيِّدًا، اور ایسی روایات بھی وارد ہوئی ہیں جو مقید ہیں، جن میں یہ حکم لگایا گیا ہے کہ ان اعضاء کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ اعضاء کو نہیں دیکھا جا سکتا. اعنی بالوجہ والکفین، یعنی ان روایات میں یہ ہے کہ جی چہرے کو اور کفین، دونوں ہاتھوں کو دیکھا جا سکتا ہے.
تو اب یہ 3 طرح کی روایات ہیں، مطلقاً ممانعت والی، مطلقاً جواز والی اور مقید والی روایات۔ یہ 3 قسم کی روایات وارد ہوئی ہیں۔ تو اب جن فقہا نے جن روایات کو دیکھا ہے، جن پہ کو اپنی استدلال کے طور پر لیا ہے، انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ اور حکم جاری فرمایا ہے۔ جن فقہا نے مطلقاً جواز والی روایات کو لیا ہے، انہوں نے مطلقاً اجازت دے دی ہے، اور جنہوں نے مطلقاً ممانعت والی روایات کو لیا ہے، انہوں نے مطلقاً ممانعت وقت کا حکم لگا دیا، اور جنہوں نے مقید والی روایات کو لیا ہے، انہوں نے مقید حکم جاری فرما دیا کہ دیکھنا جائز تو ہے لیکن تقید موجود ہے، پاؤں، چہرہ اور ہاتھوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ علی ما قالہ کثیر من العلماء فی قولہ تعالی ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، جیسا کہ بہت سے علماء نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے اس استدلال کیا ہے اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ آیت کیا ہے؟ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ جو ان کے زینت سے ظاہر حصے ہیں ان کو نہیں، الا ما ظہر منہا، مگر جو واضح ہیں، جو سامنے موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ انہ الوجہ والکفان، یعنی چہرہ اور دونوں ہاتھ یہ واضح ہوتے ہیں، یہ سامنے ہوتے ہیں، لہذا اس کی تفسیر میں فقہا نے، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ وقیاساً علی جواز کشفہما فی الحج عند الاکثر، اور بعض لوگوں نے، بعض فقہا نے یہ قیاس کیا ہے کیونکہ حج میں ان دونوں حصوں کو کھول کر رکھتے ہیں، یعنی چہرہ اور دونوں ہاتھ ان کو کھول کے رکھتے ہیں حج میں، تو اس لیے اکثر نے اس پر قیاس کیا ہے کہ جیسے حج کے دوران ہاتھ اور چہرے کو عورت کھول کے رکھتی ہے، ایسے ہی پھر نکاح کے وقت ان حصوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ومن منع تمسک بالاصلی، اور جن فقہا نے ممانعت کا حکم لگایا ہے کہ دیکھنا جائز ہی نہیں ہے، انہوں نے اصل سے دلیل پکڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تحریم النظر الی النساء، کہ مطلقاً عورتوں کی طرف دیکھنا ہی حرام ہے۔ یہ مطلقاً آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے، تو انہوں نے اس اصل سے، اس اصول سے دلیل پکڑی ہے کہ جب بھائی عورتوں کی طرف دیکھنا ہی منع ہے تو پھر نکاح کے وقت بھی ان کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا کہ پیغام نکاح کا وقت کیا ہے، تو ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا کہ پہلے مرحلے میں تو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن جب کسی ایک کی طرف میلان ہو جائے تو پھر دوسرا شخص نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ ایسے ہی اس کے اوپر ہم نے دلیل بھی پڑھ لی ہے، جو حضرت فاطمہ بنت قیس والی روایت ہے، جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں کہ ان کو 2 لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا ہوا تھا۔ ایسے ہی ہم نے آج کے سبق میں پڑھا کہ پیغام دیتے وقت لڑکی کو دیکھنا، یعنی نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو فقہا کا اختلاف ہم نے دیکھ لیا، اور پھر ان کے دلائل بھی ہم نے تفصیلاً پڑھ لیے ہیں۔ ایسے ہی آخر میں ہم نے جو فقہا کا یہ اختلاف تھا لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھنے کے بارے میں، اس اختلاف کا اصل سبب بھی جان لیا کہ اصل سبب یہ ہے کہ تینوں قسم کی روایات موجود ہیں، مطلقاً ممانعت والی بھی، مطلق جواز والی بھی، اور مقید روایات بھی موجود ہیں، تو اس لیے فقہا کے درمیان بھی اختلاف واقع ہو گیا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ہمارا ایک وہی سوال جو عموماً چل رہا ہے کہ مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی ایک اور سوال کہ جی خطبہ علی الخطبہ کا حکم فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک پیغام نکاح موصول ہو چکا ہے، اس پر دوسرا پیغام نکاح بھیجنا، اس کے بارے میں فقہا کے کیا اقوال ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں، تفصیلاً اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک اور سوال کہ جی نکاح کے وقت لڑکی کو دیکھنا اسلام کے مطابق کیسا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 156 میں ہم کتاب النکاح کا الباب الثانی ہی پڑھیں گے، اور الباب الثانی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ الباب الاول کتاب النکاح کا ہمارا مکمل ہو چکا ہے، چونکہ 5 ابواب تھے کتاب النکاح کے، الحمدللہ ہمارا ایک باب مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔